إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، تحمید اور تسبیح رب العالمین کے لیے. درود اور سلامتی نازل ہو آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور مقدسہ پر، صلوات ربی وسلامہ وبرکاتہ علیہ. برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ کہف کی آخری آیت میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان جو نیک عمل کرتا ہے تو مسلمانوں کی طرف سے کیے جانے والے نیک اعمال کب قبول ہوتے ہیں اور اس کے لیے کیا شرطیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ شرطیں اس آیت میں بیان کیا ہے. برادران اسلام، کمال یہ نہیں کہ انسان نیکی کرے، اس لیے کہ ہر مسلمان نیکی کرتا ہے اور نیکی کا جذبہ ہر مسلمان کے پاس پایا بھی جاتا ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ اللہ کسی انسان کی نیکی کو قبول کر لے. اگر اللہ کو کسی انسان کی ایک نیکی بھی، ایک عمل بھی پسند آ جائے، قبول کر لے، تو وہ انسان جہنم سے بچ جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا. بسا اوقات ایک نیکی، آپ نے وہ حدیثیں سنی ہوں گی کہ ایک زانیہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی وہ نیکی قبول کر لی اور جنت میں اس کو داخل کر دیا. راستے میں تکلیف دینے والے ایک درخت کو ایک آدمی نے لوگوں کی تکلیف محسوس کر کے وہاں سے ہٹا دیا، اللہ نے نیکی قبول کر لی اور جنت میں جگہ دے دیا. تو انسان سے نیکیاں سرزد ہونا کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کی، انسانوں کی نیکیوں کو قبول کر لے. کوئی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو بسا اوقات ایک نیکی اس کی کامیابی اور جنت میں جانے کے لیے سبب بن جائے گی. لیکن نیکیاں قبول کب ہوتی ہیں؟ اللہ نے اس آیت میں وہی بیان کیا کہ جو مسلمان بھی نیکی کرتا ہے اس کے اندر 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. ایک شرط بھی اگر ان شروط میں سے نہ پائی جائے تو اللہ اس کی نیکیاں قبول نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو مسلمان اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے قیامت کے دن، اور یہ ملاقات خاص ملاقات مومنوں کے لیے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اللہ نے اس آیت میں 3 شروط بیان کیے. جو آدمی رب سے ملاقات کا متمنی ہے، خواہش مند ہے، اس کو چاہیے
کہ وہ نیک عمل کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو گویا کہ آیت کے پہلے ٹکڑے میں اللہ نے ایک شرط بیان کی اور آیت کے آخری ٹکڑے میں اللہ نے 2 شرطیں بیان کی۔ تو وہ 3 شرطیں کیا ہیں میں آپ کے سامنے آج رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی شرط، انسان کی نیکیاں قبول ہونے کے لیے، اس کی اچھائیاں اللہ کے دربار میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کہ آدمی نیکی کرنے والا موحد ہو، توحید پر ہو، کیونکہ مشرک کی کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کرے گا، چاہے جتنی نیکیاں مشرک کر لے، کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ مشرک جو نیک کام کرتا ہے دنیا میں، اللہ نے کہا اس کو ہم ہوا بنا کر اڑا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا تیز ہوا چلتی ہے، تیز ہوے کے ساتھ جو زمین پر درختوں کے پتے پڑے ہوتے ہیں وہ اڑ جاتے ہیں ہوا کی تیزی کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی مشرک اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم اس کو ہوا بنا کر اڑا دیتے ہیں، اس کا کوئی اعتبار اللہ کے پاس نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آئے، سوال کیا کہ یا رسول اللہ، زمانے جاہلیت میں ابن جدعان، عبداللہ ابن جدعان بہت نیک کام کرتا تھا، غریبوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کی خبرگیری کرنا، بہت نیک کام، کعبۃ اللہ کے جو حجاج ہیں ان کی خدمت کرنا، بہت نیکیاں کرتا تھا۔ کیا یہ چیزیں کل قیامت کے دن اس کو فائدہ پہنچائیں گے؟ کیا کام آئیں گی یہ چیزیں؟ نبی علیہ السلام نے ایک جملہ استعمال کیا، کہا کیف، یہ چیزیں اس کے قیامت کے دن کیسے کام آ سکتی ہیں؟ لم یقل یوما قط رب اغفر لی خطیئتی، ایک دن بھی اس نے اپنے رب کو پہچان کر اللہ کے دربار میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، معافی طلب نہیں کی، کیونکہ اللہ کی معرفت نہیں تھی، اللہ کی توحید اس کے پاس نہیں تھی۔ توحید نہ ہونے کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں ضائع ہیں، ساری نیکیاں برباد ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام جب کبھی کسی صحابی کو دعوتی کام کے لیے بھیجتے تو نبی علیہ السلام کی وصیت سب سے پہلے کیا ہوتی؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عظیم صحابی، نبی علیہ السلام نے یمن بھیجا، کب؟ زندگی کے آخری ایام میں، 10 ہجری میں، جس سال آپ کا انتقال ہوا، جبکہ اسلام کے احکامات نازل ہو چکے تھے، اتر چکے تھے، لیکن دعوت کا کام کہاں سے کرنا ہے، آغاز کہاں سے ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ انک تأتی قوما من اہل الکتاب فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ معاذ، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، جن کے پاس جا رہے ہو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کے پاس جانے کے بعد سب سے پہلا کام جو کرنا ہے، ان کو تعلیم دو۔ کس کی تعلیم دو؟ کہ اللہ کے سوا حقیقت میں کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، یہ چیز سمجھانا۔ جب یہ مان لیں، نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں فَإِنْهُمْ أَتَاعُوا لِذَلِكَ، جب توحید کو مان لیں تو اس کے بعد دن اور رات میں اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اس کی طرف بلانا۔ کوئی انسان توحید کی دعوت نہیں دیتا، نماز کی تعلیم دیتا ہے، فلاں کی تعلیم دیتا، فلاں کی تعلیم دیتا، شرک کے ساتھ یہ نیکیاں کچھ کام نہیں آئیں گی، کوئی فائدہ نہیں۔ نماز آپ جتنی پڑھ لیں، روزے آپ جتنے رکھ لیں، حج چاہے جتنے کر لیں، اگر انسان کی زندگی میں توحید نہیں، شرک پایا جاتا ہے تو شرک کے ساتھ کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، سب سے پہلی شرط۔ اور آج ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ شرک کے کتنے مظاہر ہم میں پائے جاتے ہیں۔
گلے گلے میں مسلمانوں کے بعد مسلمانوں کے تعویذیں، توسل بالغیر، کسی اور سے وسیلے کے ساتھ دعا کرنا، دعا مانگنا، قبروں کی زیارت کرنا، قبروں کو پختہ بنانا، قبروں پہ چادریں چڑھانا، غیر اللہ کی نظر ماننا، کتنی چیزیں آپ بتائیں مجھے. یہ ساری چیزیں آج ہم میں سے بعض مسلمانوں کے پاس پائی جاتی ہیں. تو اگر یہ چیزیں ان کے پاس ہیں تو ان کی نمازوں کا فائدہ کیا؟ ان کے روزے، ان کے زکوٰۃ، ان کے حج کیا قیامت کے دن کسی کام آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا صاف اعلان کیا قرآن مجید کی آیت کریمہ، انہ من یشرک باللہ. تعویذیں لٹکانا، اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ تعویذوں سے شفا ملے گی، شرک صریح ہے. قبروں والوں کو پکارتا یہ عقیدہ رکھ کر کہ قبر والے میری سنیں گے، شرک صریح ہے. اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ، جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا. جنت حرام ہے. اس سے واضح آیت کوئی ہو سکتی ہے؟ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا ہے. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور ایسے لوگ ظالم ہیں، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں بچا پائے گا، نجات نہیں دے پائے گا. اگر کوئی کسی کو بچاتا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو بچا لیتے، نجات دے دیتے، جہنم سے چھٹکارا دلا دیتے. قیامت کے دن آزر ابراہیم علیہ السلام کے باپ ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ بیٹے دنیا میں تو نے مجھے توحید کی تعلیم دی، میں نے تیری بات نہیں مانی، آج جو کہو گے ماننے کے لیے تیار، جو کہو تسلیم کرنے کے لیے تیار. ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے پاس آئیں گے، اللہ سے فرمائیں گے کہ اے میرے پروردگار، تو نے آج مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے ذلیل نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، لیکن اس سے بڑھ کر میرے لیے ذلت اور رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں جائے، میں اپنے باپ کو جہنم میں دیکھوں. ابراہیم علیہ السلام سفارش کریں گے. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے فرمائے گا، کہے گا کہ میں نے جنت کو مشرکوں کے لیے حرام قرار دیا ہے، کوئی مشرک جنت میں نہیں جائے گا. اس کے بعد اللہ فرمائے گا کہ اپنے پیروں کی طرف دیکھو. پیروں کی طرف دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو جانور کی شکل میں مس کر دے گا، اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا ان کی آنکھوں کے سامنے، ابراہیم خلیل علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کے باپ کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. اگر کوئی بچا سکتا کسی کو تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو بچا لیتے، بچا نہیں پائے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، سوال کیا میرا باپ کہاں ہے؟ جنت میں جہنم میں، شرک کی حالت میں انتقال ہوا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا باپ جہنمی ہے. غمگین صورت بنا کر جا رہا تھا. نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس بلایا، فرمایا ان ابی و اباک فی النار، صرف تیرا باپ جہنمی نہیں بلکہ میرے اور تیرے دونوں کے باپ جہنمی ہیں. آپ تصور کریں کہ شرک اتنا بدترین جرم ہے دنیا میں، روئے زمین میں پائے جانے والے گناہوں میں سب سے بڑا جرم اگر کوئی ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال حدا. شرک اتنا بدترین جرم ہے، رب نے فرمایا کہ شرک کی وجہ سے آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین اپنی جگہ سے کھسک سکتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے. اتنا بدترین جرم کہ پہاڑ برداشت نہیں کر پائے گا، زمین برداشت نہیں کر پائے گی، آسمان برداشت نہیں کر پائے گا اس شرک کو. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ لوگ بیٹا منسوب کرتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے.
اور یہاں عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے، لیکن بعد کی عقائد آپ دیکھ لیں کہ فلاں غوث مدد کرتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، تقدیر کو بدل دیتے ہیں، لوح محفوظ کو چینج کر دیتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ گویا کہ اللہ کے وہ شریک ہیں، اللہ کے ساجی ہیں، شریک ہیں، اس سے بدتر جرم کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اگر کسی مسلمان کے زندگی میں شرک ہے تو اس کی نیکیاں، اس کی اچھائیاں کام نہیں آئیں گی۔ شرک سے انسان توبہ کرے، نماز پڑھنے سے پہلے شرک سے باز آئے، روزہ رکھنے سے پہلے شرک کو ترک کرے، زکوٰۃ دینے سے پہلے شرک کو ترک کر دے، موحد بن جائے، تبھی اس کی نیکیاں اس کو جہنم کی آگ سے نجات دے سکتے ہیں۔ ورنہ 1000 حج آپ کر لیں اور روزانہ روزے رکھ لیں، زکوٰۃ دیں اللہ کے راستے میں، کوئی نیکی قبول نہیں۔ یہ پہلی شرط اللہ نے بیان کی۔ دوسری شرط رب العالمین نے بیان کی نیکیاں قبول ہونے کے لیے کہ آدمی جو عمل کرتا ہے، جو نیک کام کرتا ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے، اخلاص، توحید ہے، توحید کے ساتھ جب وہ نماز پڑھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں، اور ریاکاری کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ اگر اس کا کوئی نیک کام ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے یا دین کے ذریعے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہے تو ایسی صورت میں اللہ اس کی یہ نیکیاں قبول نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنے والوں کی مثال دی، ایک ہی صف میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد ایک ہے، صف ایک ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں سب نماز ادا کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، لیکن اجر میں تفاوت، کسی کو آدھی نماز کا ثواب، کسی کو نماز کا چھٹا ثواب، کسی کو 8واں حصہ، کسی کو کچھ نہیں، آیا مسجد سے بغیر ثواب کے چلا گیا، حالانکہ نماز ادا کیا، کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ نیت میں تفاوت۔ سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری کی اور جو یاد دلائی جاتی ہے، انما الاعمال بالنیات، چھوٹے بچے سے آپ پوچھ لیں، سب سے پہلی حدیث اس نے کیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ویسا پھل ویسا اجر، نیت درست ہے تو پھل اور اجر اللہ تعالیٰ مکمل دے گا، نیت میں کھوٹ ہے تو اتنا ہی اس کے عمل میں، اجر میں کمی واقع ہوگی۔ اور دنیا میں اس سے بڑھ کر بد نصیب انسان اور کون ہو سکتا ہے جو دین کو دنیا کے لیے استعمال کرے۔ نماز پڑھتا وہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں کہ نمازی ہوں۔ دین کو دنیا کے لیے استعمال کرنے والا سب سے بڑا بد نصیب انسان ہے کہ نماز کو دنیا کے لیے استعمال کر رہا ہے، روزوں کو دنیا کے لیے استعمال کر رہا ہے، زکوٰۃ حج کو دنیا کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس سے بڑا بدبخت بد نصیب انسان کون ہو سکتا ہے؟ جو کام اللہ نے جنت کے حصول کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرنا چاہیے، وہ کام انسان دنیا کے لیے، اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل روایت آپ نے سنی ہوگی، اول من تسعر بهم النار ثلاثہ۔ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے کئی مرتبہ بے ہوش ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بیان کرنا چاہا بیان نہیں کر پائے، ہوش آیا دوبارہ، پھر بیان کرنا چاہا بیان نہیں کر پائے، پھر بے ہوش ہو گئے، چوتھی مرتبہ اپنے آپ کو سنبھالا، سیدھے بیٹھ گئے، اس کے بعد حدیث بیان کی، اول من تسعر بهم النار ثلاثہ، جہنم کی آگ جن کے ذریعے بھڑکائی جائے گی 3 قسم کے لوگ، 3 قسم کے لوگ سب سے پہلے جہنم میں داخل کیے، سب سے پہلے اول من تسعر بهم النار، سب سے پہلے 3 قسم کے لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ پہلا کون؟ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنے والا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنے والا جہنم میں جا رہا ہے۔ دوسرا،
علم کو لوگوں میں عام کرنے والا، علم پھیلانے والا عالم جہنم میں جا رہا ہے. اور پہلے، سب سے پہلے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اپنی گردن کٹایا، وہ جہنم میں جا رہا ہے سب سے پہلے. کیا تعجب کا مقام نہیں؟ خرچ کرنے والا، اللہ کے راستے میں اپنی گردن کٹانے والا، علم پھیلانے والا، سب سے پہلے جہنم میں داخل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ بلائے گا تینوں کو، اپنی نعمتیں گنائے گا. میں نے تجھے طاقت دی، تجھے مال دیا، تجھے علم دیا، تم نے کیا کیا؟ علم والا کہے گا کہ میں نے علم عام کیا لوگوں میں. مالدار کہے گا کہ میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا. طاقت والا کہے گا کہ میں کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی گردن کٹا دیا. تو اللہ تعالیٰ تینوں سے کہے گا کہ تم نے جھوٹ کہا، تم جھوٹے ہو. اللہ ان کے جھوٹے ہونے کی شہادت دے رہا ہے. تم جھوٹے ہو، تم نے مال ضرور خرچ کیا، تم نے ضرور دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی گردن کٹائی، تم نے ضرور علم پھیلایا، لیکن یہ سب تم نے ٹائٹل پانے کے لیے، ٹائٹل حاصل کرنے کے لیے، تاکہ تمہیں بہادر کہا جائے، تمہیں سخی کہا جائے، تمہیں سب سے بڑا عالم کہا جائے، اس لیے تم نے یہ کام کیا. اور یہ ٹائٹل تمہیں دنیا میں مل گیا. اب یہاں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں. اللہ حکم دے گا، چہروں کے بل گھسیٹتے ہوئے فرشتے جہنم میں داخل کریں گے. اب تصور کریں کہ کوئی نمازی جہنم میں جا رہا ہے، حج کرنے والا جہنم میں جا رہا ہے، عالم جہنم میں جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں دینے والا جہنم میں. اسی لیے سلف کہا کرتے تھے سب سے زیادہ اگر کوئی مشکل کام ہے تصحیح النیہ، نیت کو درست کرنا، کہیں کھوٹ نہ آ جائے نیت میں. اور نیت میں کھوٹ آ گیا تو اس کی وجہ سے نیکیاں برباد ہوں گی، ضائع ہو جائیں گی. اور اگر کوئی مخلص ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے عمل کو قبول کرتا ہے بلکہ اس کے عمل کو قبول کر کے اس درجے میں پہنچاتا ہے کہ وہ رب کا ولی بن جاتا ہے. رب کا ولی. آپ نے شاید کبھی تصور نہ کیا کہ عام آدمی بھی ولی ہو سکتا ہے اللہ کا. صرف یہ نہیں، ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے کہ قبر والے اللہ کے اولیاء ہیں. پتہ نہیں ان کے نیکیاں کیسے تھیں، ان کے اعمال کیسے تھے، اللہ کے پاس ان کا درجہ کیا تھا. اللہ کا ولی کون؟ الذین آمنوا، ایمان لانے والے، وکانوا یتقون، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے، وہ اللہ کے ولی ہیں. اخلاص کے ساتھ عمل کرتے جاتا ہے، عمل کرتے جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا قریبی بن جاتا ہے. کون؟ عام انسان. بسا اوقات آپ دیکھیں گے یہ عام انسان ہے لیکن اللہ کا ولی ہے. نشانی کیا ہے؟ مانگتا ہے تو اللہ دیتا ہے، پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ پناہ عطا کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے اس بندے کی. وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ، اگر مجھ سے مانگتا میں دیتا ہوں اس کو. وَلَئِنْ اسْتَعَاذَ بِي، اگر مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں، اپنی پناہ میں رکھتا ہوں، اپنی حفاظت میں رکھتا ہوں. اللہ کا ولی عام آدمی بن سکتا ہے. کب؟ شروط کے ساتھ. اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے، جب مانگتا ہے تو اللہ دیتا ہے. شداد بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک دیہاتی صحابی ایمان لائے، نبی علیہ السلام کے پاس ہجرت کر کے آئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ نئے نئے مسلمان ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں اور ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، تم ان کی دیکھ بھال کرنا. غزوے کا اعلان ہوا تو وہ صحابی نکلے جنگ کرنے کے لیے میدان جنگ میں. میدان جنگ میں کفار کے ساتھ مقابلہ ہوا، مال غنیمت حاصل ہوا تو نبی علیہ السلام نے اس صحابی کا بھی حصہ نکالا، اس صحابی کو بھی دیا کہ یہ ان کا حصہ ہے، جاؤ ان کو دو. مال غنیمت کا وہ حصہ ان صحابی کے پاس لایا گیا، صحابہ نے ان کو دیا تو سوال کیا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ کہا تمہارے مال غنیمت میں حصہ ہے، نبی علیہ السلام نے تم کو دیا ہے. وہ صحابی مال غنیمت میں اپنا حصہ اٹھاتے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور سوال وہی کیا ما ھذا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے جہاد میں شرکت کی، مال غنیمت میں تمہارا حصہ ہے. تو صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے اس کے لیے جہاد نہیں کیا ہے، مال حاصل کرنے کے لیے میں جہاد نہیں کیا ہوں.
میں مال حاصل کرنے کے لیے مسلمان نہیں ہوا ہوں، میں مال پانے کے لیے میں ہجرت نہیں کی، میری تو تمنا یہ تھی، میری تو خواہش یہ تھی کہ کفار کے ساتھ میں مقابلہ کرتا اور ان کی طرف سے کوئی تیر آتا حلق میں داخل ہو جاتا، اپنی انگلی سے حلق کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ حلق میں داخل ہوتا، شہادت کی موت میں پاتا اور رب کی جنت میں داخل ہو جاتا۔ یہ میری تمنا، یہ میری خواہش۔ جانے لگے یہ بول کر، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں تو اللہ ان کی خواہش ضرور پوری کرے گا، اخلاص ہے ان کے پاس، اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں تو اللہ ان کی خواہش ضرور پوری کرے گا۔ پھر جنگ ہوئی تو قتل ہونے والے صحابہ کو، شہید ہونے والے صحابہ کو جمع کیا جا رہا تھا، تو اس صحابی کی لاش کو بھی لایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو دیکھا، پہچان لیا، کہا ہوا کیا یہ وہی صحابی ہے جو کل اس قسم کی بات بول کر گئے تھے؟ تو صحابہ نے کہا یہ وہی صحابی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کپڑا ہٹاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہیں پر تیر لگا ہے جہاں انہوں نے پہلے دن اپنی انگلی سے اشارہ کر کے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ دشمن کی طرف سے کوئی تیر آئے میرے حلق میں لگ جائے اور میں شہادت کی موت مروں، وہیں پر تیر لگا ہے جہاں اشارہ کیا تھا۔ نبی علیہ السلام دعا کرتے ہیں ان کے لیے، صحابی فرماتے ہیں کہ دعا کے الفاظ ہم نے یاد کیے، کہا کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا یہ بندہ تیرے لیے اسلام لایا، تیرا یہ بندہ خالص تیرے لیے ہجرت کیا، تیرا یہ بندہ خالص تیری رضا کے لیے جہاد میں شرکت کی، تیری رضا کے لیے شہادت حاصل کی، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، جنت میں داخل کر دے۔ نبی علیہ السلام نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں۔ جو آدمی اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ دیتا ہے، رب کا ولی ہو جاتا ہے، قریبی ہو جاتا ہے جب بھی مانگتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص ہو انسان کے پاس۔ بغیر اخلاص کے کوئی کام انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ برکت نہیں دیں گے، قبول نہیں کریں گے۔ یہ دوسری شرط۔ پہلی شرط کہ آدمی عمل کرنے کے لیے توحید پر ہو، مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔ دوسری شرط کہ آدمی جو عمل کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ آج ہم دو چار نمازیں کیا پڑھ لیتے ہیں کہ داعیہ پیدا ہو جاتا ہے، بیان کرنے گھومنے لگتے ہیں کہ میں نے اتنے قرآن ختم کیے، اتنی نمازیں میری ادا ہوئی۔ آپ نماز انسانوں کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ رب کے لیے؟ قرآن انسانوں کے لیے ختم کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر رب کی رضا کے لیے تو یہ عمل میرے اور رب کے درمیان، میرے اور میرے معبود کے درمیان، وہ دیکھنے والا اور حساب لینے والا، اس کا اجر دینے والا ہے۔ تیسری جو شرط ہے اعمال قبول ہونے کے لیے کہ جو بھی آپ عمل کرتے ہیں چھوٹا یا بڑا، ہر عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہر عمل سنت سے ہٹ جاتا ہے کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ہر عمل جب تک سنت کے مطابق نہ ہو، اللہ نے نبی علیہ السلام کیوں بھیجا؟ صرف قرآن اتارنا کافی تھا؟ اگر ہدایت دینی ہے تو قرآن کافی تھی، لیکن اللہ نے قرآن کے ساتھ نبی کو بھیجا کہ عمل کر کے دکھاتے تھے کیسے عمل کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے نیکیاں کرنی، نماز پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا۔ نبی علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر دکھاتے ہیں۔ کہاں؟ ممبر پر۔ رکوع اور سجدہ کرنے کا موقع آتا تو ممبر سے اتر جاتے، اور آپ نے فرمایا خذوا صلوا کما رأیتمونی اصلی، مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا ہے، تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسے مجھے تم نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ ممبر پہ کھڑے ہو کر دکھا کر آپ نے نماز ادا کی۔ کیوں؟ ہم کو نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے ہمارے نبی نے پڑھی۔ حج کے لیے آپ نکل رہے تھے، 1,00,000 سے زائد صحابہ تھے، کہا خذوا عنی مناسککم، میرے صحابہ مجھ سے حج کیسے کیا جاتا ہے سیکھ لو، معلوم کر لو، کیونکہ تمہیں حج ویسے ہی کرنا ہے جیسے میں کرتا ہوں، ویسے تم کو کرنا ہے۔ اگر ہٹ گیا سنت سے تو انسان کوئی عمل اللہ تعالیٰ اس کا قبول نہیں کرے گا، ناقابل قبول ہے۔ بہت سارے مسلمان نبی علیہ السلام کی سنتوں سے ہٹ کر اعمال کرتے جاتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں۔ دیکھا کہ
آپ نے دیکھا ہوگا اذان ہوتی ہے، اذان سے پہلے درود شروع کر دیا. اذان سے پہلے درود نبی علیہ السلام نے بھیجا. بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان دیتے، درود شروع بھیج کر اذان دیتے. اعتراض کیا جائے تو کہتے درود تو عبادت ہے، تو کیا عبادت کرنے پر انسان گنہگار ہوگا؟ اسی قسم کا ایک سوال پیدا ہوا تھا سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے زمانے میں. ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا. سعید بن مسیب رحمہ اللہ سید التابعین، تابعین کے سردار مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں. ایک آدمی داخل ہوا، عصر کے بعد نفل نماز پڑھنے لگا. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فجر کے بعد اور سورج جب درمیان میں ہوتا ہے اور عصر کے بعد نوافل کا اہتمام کرنے سے منع کیا ہے کہ نفل نماز کوئی نہ پڑھے. وہ آدمی آیا، نفل نماز ادا کرنے لگا. نماز ختم ہوئی تو سعید بن مسیب نے اپنے پاس اس کو بلایا، کہا کہ نبی علیہ السلام نے اس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، روک دیا ہے، نماز نہ پڑھو، نماز ادا نہ کرو. وہ آدمی سوال کرنے لگا میں تو نماز ہی تو پڑھ رہا تھا، کوئی برائی کر رہا تھا، کوئی غلط کام کر رہا، میں تو نماز ادا کر رہا ہوں. کہا کہ نہ کرو، عذاب ہو سکتا ہے، فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہو. وہ آدمی سوال کرنے لگا کیا نماز پڑھنے پر اللہ مجھے عذاب دے گا؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے پر اللہ مجھے عذاب دے گا، جو منع کر رہے ہو، روک رہے ہو. تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ اللہ تمہارے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، بلکہ عذاب دے گا کس چیز پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے پر. تم سنت کی مخالفت کر رہے ہو، اللہ اس پہ عذاب دے گا. اس وقت نماز پڑھنا سنت کی مخالفت ہے، اللہ عذاب دے گا. اور قرآن سے اس کی دلیل ہے، آیت آپ نے سنی ہوگی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، ان کو ڈرنا چاہیے، ان مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے. کن مسلمانوں کو؟ جو آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنۃ، کہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، او یصیبہم عذاب علیم، یہ دردناک عذاب میں مبتلا نہ کر دی جائے. نبی کی مخالفت کرنے پر کیا ملے گا انسان کو؟ فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے. نبی کی مخالفت کرنے پر انسان کو کیا ملے گا؟ دردناک عذاب میں مبتلا کیا جا سکتا ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جو بدعت مسلمان کرتے ہیں، سنت سے دور ہیں، سنتوں کو ترک کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ سوال کر سکتے ہیں بھائی میں تو آرام سے ہوں، زندگی بہت اچھی کٹ رہی، کوئی فتنہ نہیں، کوئی عذاب نہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی کی مخالفت کرنے پر اگر یہ مخالفت ہے تو فتنے میں انسان مبتلا کیا جا سکتا ہے، یہ عذاب ہو سکتا ہے، میں تو بہت اچھے سے زندگی گزار رہا ہوں، یہ فتنہ کیسے ہے؟ میرے دوستو، اس سے بڑھ کر انسان کے لیے فتنہ اور عذاب کیا ہوگا کہ وہ سنت سے دور کر دیا جائے اور بدعت میں مبتلا ہو جائے. سنت سے جو اللہ نے محروم رکھا ہے یہ فتنہ ہے، انسان کے لیے عذاب ہے. سنت سے محروم ہونا اور بدعت میں مبتلا ہونا ایک قسم کا عذاب ہے انسان کے لیے. اسی لیے انسان کو اپنے نفس کا مراجعہ کرنا چاہیے. کوئی کام جو آپ نے کیا وہ کریں، جو کام آپ نے نہیں کیا اس کو ترک کر دیں. سنت کے مطابق عبادت ہے تو اللہ قبول کرے گا، اگر سنت سے عبادت ہٹ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا. تو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق انسان کی عمل ہونا چاہیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے کعبۃ اللہ میں. کعبۃ اللہ میں سونے اور چاندی کی بہت ساری چیزیں تھیں. دیکھا انہوں نے، دیکھ کر کہا کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کعبۃ اللہ میں جتنی سونے اور چاندی کی چیزیں ہیں سب مسلمانوں میں تقسیم کر دوں، بانٹ دوں میں. ان کے بازو ایک تابعی بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں ما انت بفاعل، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ کو ایسا کرنے کا کوئی اختیار نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، پوچھا کہ میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا، کیوں بانٹ نہیں سکتا؟ کہا کہ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَاكَ، اس لیے کہ ایسا نبی نے نہیں کیا،
ایسا ابو بکر نے نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے سونے اور چاندی کی چیزیں موجود تھیں کعبۃ اللہ میں، مسلمان زیادہ محتاج تھے، ضرورت مند تھے، زیادہ فقیر تھے، آپ نے ان کو تقسیم نہیں کیا، جیسے تھے ویسے باقی رکھا۔ تو آپ سنت سے انحراف نہیں کر سکتے۔ بہت سے مسلمان عبادت کے مواقع آتے ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، انسان کرتا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، بار بار حج پہ جاتا ہے، بار بار عمرے پہ جاتا ہے، اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، طاقت دیا ہے اللہ، تو انسان کرتا ہے، کھلاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی بار بار حج کو جانے کی، عمرہ کو جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں غریب ہیں، یہاں مسکین ہیں، وہ کھلا کیوں نہیں دیتا، بانٹ کیوں نہیں دیتا؟ قربانی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہی پیسہ آپ غریبوں میں بانٹ دیں۔ میرے دوستو، نبی علیہ السلام اپنے زمانے میں 7 اونٹ یا 9 اونٹ آپ نے ذبح کی ایک دن، جبکہ غربت زیادہ اس زمانے میں تھی آج کے مقابلے میں۔ یہ عبادت ہے، یہ دین ہے، یہ شعار ہے۔ دین کا کوئی شعار بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ دین کے شعار میں، دین کے عبادتوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہے ویسے انسان کو کرنا ہے۔ اگر ویسے کرتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ یہ 3 شرطیں ہیں، 3 شرطوں کے ساتھ اللہ عبادتیں قبول کرتا ہے۔ سب سے پہلی شرط میں نے بیان کی کہ آدمی نیک کام کرنے والا مشرک نہ ہو، موحد ہو۔ اگر اس کی زندگی میں شرک ہے، ساری نیکیاں برباد چلی جائیں گی، کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنا، اس کا روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا۔ اگر کوئی کافر آ جائے مسجد میں نماز پڑھ لے تو کیا کوئی مسلمان کہے گا کہ اس کی نماز ہو جائے گی اللہ کے پاس؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عیدگاہ کے موقع پہ سیاسی لوگ آتے ہیں اور بسا اوقات کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، بسا اوقات نماز میں شریک بھی ہو جاتے ہیں، تو کیا ان کی جو نمازیں اللہ قبول کر لے گا؟ عام مسلمان کہے گا کہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ کیوں قبول نہیں کرے گا؟ کیونکہ جو اصل ہے توحید، شرک سے بچنا، وہ اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ شرک سے نہیں بچتا ہے، توحید نہیں، تو اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ سب سے پہلی یہ شرط ہے۔ اور دوسری شرط کہ آدمی جو عمل کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرے۔ اور تیسری شرط کہ اس کا ہر عمل سنت کے مطابق ہو۔ اگر 3 شرطوں میں سے ایک شرط بھی کم ہو گئی تو اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، نیکیاں ضائع چلی جائیں گی۔ لہذا ہم جو عبادت کرتے ہیں، نیکیوں کے کام کرتے ہیں، کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہماری ساری نیکیاں توحید کے دائرے میں ہوں اور اخلاص کے ساتھ ہم انجام دیں اور سنت کے مطابق وہ اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے سارے اعمال خالص اللہ کے لیے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جب تک زندہ رکھے توحید پر اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی موت دے تو توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے، جنت میں اللہ تعالی جگہ عطا فرمائے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔